اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کا کہ مقدر کا ستارہ. thereby meaning fortunes of states ripen through individual prowess. Each person is a star of their ascendant. یہ میں اس ہاؤس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. جناب چیئرمین سر، یہ ایوان انہی ستاروں کی اجتماعی آواز ہے جہاں عوام کی امیدیں، سوالات اور توقعات ہم تک پہنچتی ہیں. یہاں کی ہر گفتگو محض رسمی کارروائی نہیں بلکہ زمینی حقیقت سے جڑی ہونی چاہیے. اسی احساس ذمہ داری کے ساتھ ہم نے آنریبل لیفٹیننٹ گورنر صاحب کا خطاب سنا، اور آج اسی خطاب کی روشنی میں ہم چند باتیں، بنیادی نکات اور سوالات کی معزز ایوان کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. چیئرمین سر، ہم نے لیفٹیننٹ گورنر صاحب کا خطبہ سنا، اور اس خطبے میں یہ فرمایا گیا کہ یہ جمہوری سفر کا ایک اہم سنگ میل ہے. ہم اس ایوان کے ذریعے یہ پوچھنا چاہتے ہیں، کون سی جمہوری سفر، کون سا جمہوری سفر، کون سی جمہوریت؟ وہ جمہوریت جسے زندہ رکھنے کے لیے یہاں کے عوام کو سپریم کورٹ کے دروازے کھٹکھٹانے پڑے. اگر عدالت عظمیٰ مداخلت نہ کرتی تو کیا آج یہاں کوئی منتخب نظام نظر آتا؟ خطبے میں پاپولر گورننس اور پارٹیسپیٹری گورننس اور پبلک کانفیڈنس کی بات کی گئی، مگر اعتماد کہاں ہے؟ جبکہ جموں کشمیر کے عوام کے سب سے بنیادی مانگ، سب سے بڑی بنیادی مانگ اسٹیٹ ہوڈ آج بھی فائلوں میں قید ہے. تو یہ کیسا اعتماد اور کیسی عوامی شراکت داری؟ اور جناب اسپیکر صاحب، یہاں ایک انتہائی اہم سوال یہ بھی ہے کہ اگر پچھلے خطبے میں ریاستی درجے کا ذکر تھا تو اس بار غائب کیوں ہے؟ ہم تو یہ امید کر رہے تھے کہ اس سیشن تک یہ وعدہ عملی شکل اختیار کر چکا ہوگا، مگر افسوس اس بار اس خطبے سے ہی خارج کر دیا گیا. جناب چیئرمین سر، جب 3 فاؤنڈیشن پرنسپلز یعنی اکانومی، ایکولوجی اور ایکوالٹی کا حوالہ دیا گیا، ہم ان پر بھی سوال پوچھتے ہیں. کون سی اکانومی جس میں نوجوان ہاتھوں میں ڈگریاں اور جیبوں میں بے روزگاری لے کر در در بھٹک رہے ہیں؟ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس بار خطبے میں بے روزگاری جیسے سنگین مسئلے کو جائز اہمیت نہیں ملی. جناب چیئرمین سر، اسی طرح ہمارے سرکاری امپلائیز، ڈیلی ویجرز اور کنٹریکچوئل ملازمین کے مسائل کا بھی خطبے میں کوئی ذکر نہیں تھا. ریگولرائزیشن کا مطالبہ برسوں سے لٹکا ہوا ہے، ہزاروں خاندان عدم تحفظ کا شکار ہے. کیا یہ طبقہ مرکزی حکومت کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے؟ کون سی ایکولوجی جس میں پہاڑ، جنگلات اور دریا مسلسل تخریب کاری کا شکار ہیں؟ اور اگر ایکولوجی کی ہی بات ہوتی تو آنریبل ایل جی صاحب نے حال ہی میں جموں کشمیر میں آئے ہوئے سیلاب اور کلاؤڈ برسٹ کو لے کر بات کرنا وہ کیسے بھول گئے؟ اور کون سی ایکوالٹی جہاں ایکویٹی جس کے دور میں آج معاشرے میں اختلافات بڑھ رہے ہیں، سماجی خلیج گہری ہوتی جا رہی ہے، اور ایسے بیانات سامنے آ رہے ہیں جو عوام کو جوڑنے کے بجائے بانٹنے کا کام کر رہے ہیں. جناب چیئرمین سر، خطبے میں جے کے سمادھان پورٹل کا ذکر کیا گیا، مگر ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس وقت جموں کشمیر کا سب سے بڑا مسئلہ ریاستی درجے کا حل اس پورٹل پر کب اپلوڈ ہوگا؟ 61,000 کروڑ روپے کی انفراسٹرکچر کا ذکر کیا گیا، ٹنلیں، ہائی وے اور فلائی اوورز گنوائے گئے، مگر سوشل سیکٹر پر زور دیے جانے کی اہمیت دی جانی چاہیے تھی. پاور سیکٹر میں
رینیو جنریشن پر مسرت کا اظہار کیا گیا ہے، مگر ہم پوچھتے ہیں کس قیمت پر؟ کیا عام عوام وہ بجلی افورڈ کر پا رہا ہے؟ صحت کا معیشت کا ستون کہا گیا، مگر جب دہشت گردی کے واقعات پیش آتے ہیں تو سیکیورٹی کی ذمہ داری کس کی ہے اور نقصان کون اٹھاتا ہے؟ ہوٹل بند ہوتے ہیں، مزدور بے روزگار ہوتے ہیں، ٹیکسی ڈرائیور روٹی کو ترستے ہیں، مگر رپورٹس میں سب کچھ نارمل دکھایا جاتا ہے۔ اور جناب چیئرمین سر، خطبے میں کشمیر میراتھن کو فلیگ شپ انیشیٹو قرار دیا گیا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہاں پر شہری اپنی بنیادی ضروریات کے لیے ستون سے ستون تک دوڑ رہا ہے۔ یہاں یہی اصل میراتھن ہے۔ ہر نوجوان روزگار کے لیے بھاگ رہا ہے، ہر فرد مہنگائی کے خلاف دوڑ رہا ہے، ہر کسان اپنے حق کے لیے بھاگ رہا ہے۔ باغبانی اور زراعت کی کامیابی کے لیے بڑے بڑے دعوے کیے گئے ہیں، مگر جب کسانوں کے سیب کی ٹرک سڑکوں پر سڑ رہے تھے، جب پھل منڈیوں تک نہیں پہنچ رہے تھے، تب مرکزی سرکار کا کون سا بر وقت انیشیٹو میدان میں آیا؟ اس خطبے میں اسمارٹ سٹی مشن کے دعوے تو کیے گئے ہیں، مگر 2 دن کی بارش نے جموں اور سری نگر کی اسمارٹ سٹی کی کلی کھول دی۔ بغیر پانی، بغیر بجلی، ٹریفک جیم، آلودہ ہوا نکاسی آب کا بحران، یہ کیسی اسمارٹ سٹی ہے؟ یہ تو ہم نے آنریبل ایل جی صاحب کے خطبے میں اٹھائے گئے چند نکات پر حقائق پیش کیے گئے ہیں، مگر حقیقت میں صرف یہ 2-4 مسائل نہیں، اس کے علاوہ بھی بے شمار سنگینی معاملات جن پر اس معزز ایوان کی توجہ چاہتا ہوں۔ میں اس معزز ایوان کی وساطت سے یہ بات پوری وضاحت کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں کہ ریاستی درجے کی بحالی کے مسئلے پر انڈین نیشنل کانگریس نے اس مطالبے کو آئینی اور جمہوری بنیادوں پر آگے بڑھایا۔ راہل گاندھی جی اور ملک ارجن کھڑگے جی نے ہندوستان کے پارلیمنٹ میں اجاگر کیا، اور پھر راہل گاندھی جی نے وزیر اعظم صاحب کو باقاعدہ خط لکھ کر جموں کشمیر کی ریاستی درجے کی فوری بحالی کا مطالبہ بھی رکھا۔ اب اس ضمن میں آج ہم اس ایوان کے ذریعے مرکزی حکومت سے ایک بنیادی سوال پوچھتے ہیں۔ وہ بار بار کہتے ہیں کہ مناسب وقت پر ریاستی درجہ دیا جائے گا، تو آخر میں بتایا جائے کہ وہ مناسب وقت کب آئے گا، اس کا پیمانہ کیا ہے، اس کا معیار کیا ہے، اور جموں کشمیر کے عوام کو کب تک انتظار کرنا ہوگا؟ چیئرمین سر، ایک جانب ہم مکمل ریاستی درجے کی بحالی کی بات کر رہے ہیں، تو دوسری جانب بعض حلقوں سے جموں کو علیحدہ ریاست بنانے کی آوازیں دوبارہ بلند ہو رہی ہیں۔ اب میں آپ کو ریلیکس کیا، یہ میں نے الاؤ کیا، آپ ریٹن پڑھ رہے ہیں، میں نے اس کو ریلیکس کرے اور کریے کمپلیٹ۔ یہ کر رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کیسے؟ تھینک یو۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں میں نے ریلیکس کیا، پڑھ نہیں سکتا، اگر اسپیکر ریلیکس کرے تب پڑھ سکتا ہے۔ میں نے اب کیا نا، اب میں نے کیا، وہ آپ کے جو کہہ رہے تھے آپ کوئی نمبر پڑھ بھی سکتا ہے، میں نے کیا رول کو ریلیکس کر کے میں نے ان کو پڑھ لی تھی۔ اوکے جناب چیئرمین سر، ایک جانب ہم ریاستی درجے کی بحالی کی بات کر رہے ہیں، تو دوسری جانب بعض حلقوں سے جموں کو علیحدہ ریاست بنانے کی آوازیں دوبارہ بلند ہو رہی ہیں۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ یہ سوچ نئی نہیں ہے۔ ماضی میں بھی مرحوم پریم ناتھ ڈوگرا اور مرحوم بلراج مدھوک جیسے قدآور رہنماؤں نے یہی راستہ اختیار کیا تھا۔ وعدے ترقی کے تھے، دعوے انصاف کے تھے، مگر انجام کیا نکلا؟ علاقائی بد اعتمادی پیدا ہوئی، اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ جموں کشمیر کی اجتماعی طاقت کمزور پڑ گئی۔ چیئرمین سر، جب ہم خود کو اندر سے تقسیم کرتے ہیں تو بیرونی دنیا میں ہماری حیثیت بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ چیئرمین سر، ایل جی صاحب کے ترقی کے یہی دعوے ہیں، تو ذرا جموں کے دروہر مبارک منڈی کی حالت پر بھی نظر ڈال دی جائے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج اس عظیم تاریخی دروہر کی مرمت کا کام ایک سکیم کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ پچھلے کئی برسوں سے اس سے ڈیولپمنٹ کے نام پر فنڈز لیے جا رہے ہیں،
आप करें फिर अगर बच जाएगा ना रिटर्न दीजिए, हम ये सारा रिकॉर्ड करेंगे। ये जो आपने लिखा है मैं सारा रिकॉर्ड कराऊंगा। चेयरमैन सर, वो तो मैं और सेक्रेटरी साहब को डायरेक्ट दे सकता हूँ, आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्यों तकलीफ? जब तक मैं नहीं कहूंगा ये पार्ट ऑफ द प्रोसीडिंग होगा, वो तो आप कहेंगे, वो तो हर एक का कहेंगे। जब तक मैं रूलिंग नहीं दे दूं कि जो आपने पढ़ा जो रहेगा वो आप दे देंगे। चलिए कंटिन्यू। He is not making the demand that he will make a submission. हाँ, मैंने कहा अगर कुछ ज्यादा है, अगर लंबा ज्यादा है तो हम रखेंगे पार्ट ऑफ प्रोसीडिंग। चलिए एक मिनट, चलिए थोड़ा आप तो हमेशा से अकोमोडेटिव रहे हैं, तो आज भी आप जरूर अकोमोडेटिव रहेंगे। चलिए एक दो पॉइंट्स पे छोड़ दें। ये लंबा मैंने देखा, लंबा काफी है। चेयरमैन सर, रिजर्वेशन आज जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए एक संगीन इज़्तिराब बन चुका है। इस तनाजुर में राहुल गांधी जी की तजवीज जितनी आबादी उतना हक महज एक नारा नहीं बल्कि एक मुतवाज़न जमहूरी सोच और इंसाफ पर मबनी पैमाना है, जो वसाइल और मौक़ा के मनसूफाना तकसीम की बुनियाद फराहम करता है। जम्मू की सरजमीन ने हमेशा भाईचारे को संभाला है। महाराजा हरि सिंह का विजन भी यही था कि जम्मू कश्मीर एक सेक्युलर और हम आहंग समाज के तौर पर तरक्की करे। इनके आबाओ अजदाद खुसूसन महाराजा अमर सिंह की तालीमी शोबे में खिदमात जम्मू और कश्मीर दोनों के लिए यकसान बुनियाद फराहम करने वाली रही है। इस रिवायत को बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। इसे सियासी तजुर्बा बनाना एक संगीन गलती होगा। कांग्रेस पार्टी दोनों खित्तों में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कयाम की भरपूर हिमायत करती है। हम खुश हैं कि जम्मू को IIT और IIM मिला, मगर IIT और IIM कश्मीर को भी मिलना चाहिए ताकि दोनों खित्तों में तालीमी तवाजुन कायम रहे। मेरा जाती मानना है कि बुनियादी हकूक जैसे सेहत और तालीम में मजहबी तरजीह नहीं होनी चाहिए। जैसे UPA के दौरे हुकूमत में जम्मू को एम्स मिला, कश्मीर को भी एम्स मिला। जम्मू को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मिली तो कश्मीर को भी मिली। अगर कश्मीर को सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिली तो जम्मू को भी मिली। यही मुतवाज़िन तरक्की का मॉडल है जिसे हम आगे बढ़ाना चाहिए होगा। जनाब चेयरमैन सर, LG साहब के खित्ते में दहशतगर्दी से मुतासिर खानदानों को माली मुआवनत दिए जाने का जिक्र तो किया गया, मगर यहाँ के अंदरूनी सिक्योरिटी मामलात पर इस ऐवान को बेखबर रखा गया। ये नहायत अफसोसनाक है कि मरकजी हुकूमत हर प्लेटफॉर्म पर दावा कर रही है कि 2019 के बाद दहशतगर्दी खत्म हो चुकी है, मगर जम्मू व कश्मीर में मौजूदा हालात इसके बिल्कुल बरक्स तस्वीर पेश कर रहे हैं। मुसलसल दहशतगर्दाना कार्रवाइयां हो रही हैं और जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में बार बार सिक्योरिटी ऑपरेशन जारी हैं। इसके बावजूद हुकूमत की जानिब से मुजरमाना खामोशी इख्तियार की जा रही है और न सिर्फ खामोशी बल्कि माशरे से भी खामोश रहने की तवक्को की जा रही है। ये खामोशी कौमी मफाद के खिलाफ है और कौमी सलामती के लिए एक खतरा बन चुका है। हम मुतालबा करते हैं कि मरकजी हुकूमत इस पर वाज़े, शफाफ और जिम्मेदाराना जवाब दे। चेयरमैन सर, ऑनरेबल LG साहब दो अहम मसाइल को अपने खुतबे में बयान करना शायद भूल गए। जिन दो मसाइल पर जिक्र किए बिना ये इजलास इस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि हम जम्मू कश्मीर के इन दो अहम इंसानी मसाइल यानी कश्मीरी पंडितों की बाज़ाबादकारी और 1947, 1965 और 1971 के मुहाजिरीन के मसाइल पर संजीदा और देरपा इक़दामात ना उठाए जाए। मैं एक बार फिर इस ऐवान के जरिए ये बात वाज़ेह करना चाहता हूं कि कश्मीरी पंडितों की बहाली महज अलामती या मुआशी इक़दामात से मुमकिन नहीं है, बल्कि एक जामे मुस्तक़ल और बाइज़्ज़त मंसूबा दरकार है जो इनकी सलामती और माशी इस्तेकाम और समाजी हकूक को यकीनी बनाए ताकि वो वक़ार के साथ अपनी सरजमीन पर वापस आ सके। जनाब चेयरमैन सर, मैं इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के जरिए आज ये भी तजवीज़ करता हूँ कि इस ऐवान में 9 मुंतखब अराकीन की एक बाकायदा कमेटी तश्कील की जाए
جو رسمی طور پر کشمیری پنڈت کمیونٹی کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ شروع کرے اور زمینی سطح پر کشمیری پنڈتوں کے ساتھ مشورے سے عملی اسٹریٹجی ڈرافٹ کر کے تاکہ ان کے محفوظ اور باعزت گھر واپسی ممکن ہو. اسی طرح ویسٹ پاکستانی ریفیوجیز کے معاملے میں بھی سابقہ یو پی اے کی حکومت کی جانب سے منظور شدہ فی خاندان 30 لاکھ روپے کی ایک وقتی پیکیج پر فوری عمل درآمد کیا جائے اور جس میں سے کچھ 5-6 لاکھ کی قلیل رقم ان کو دی گئی ہے اور ان کے دیگر مسائل بالخصوص زمین اور آبادکاری سے متعلق تھینک یو ویری مچ. ویلفیئر بورڈ قائم کیا جائے. تھینک یو. جناب ایک بہت ہی سینسیٹیو ایشو ہے, انٹرنل سیکیورٹی کا, پورے ملک کا معاملہ ہے, ہماری ریاست کا معاملہ ہے, اس کے بارے میں چند الفاظ کہنا چاہوں. آپریشن سندور کے بعد قوم نے جو منظرنامہ دیکھا ہے اس نے صرف سیکیورٹی نہیں بلکہ خود مختاری پر بھی سوال اٹھا کھڑے کیے ہیں. امریکی مداخلت اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے فون کال کے بعد آپریشن سندور کو معطل کیا گیا. قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ کیا ہندوستان کے دفاعی فیصلے آپ بیرونی طاقتوں کی اجازت سے لیے جاتے ہیں؟ شکریہ. کیا ہماری خود مختاری شکریہ. ارے یہ آپ چلیے آج بھی مؤثر ہے یا اب اسے معطل کر دیا گیا ہے؟ کیا یہ معاملہ دو طرفہ کے بجائے اب سے طرفہ بن گیا ہے؟ ایکسٹرنل افیئرز منسٹر کر سکتا ہے. یہاں پہ یہ ڈسکس نہیں ہوگا, یہ ایکسٹرنل افیئرز منسٹر کریں گے. میں نے کہا ایکسٹرنل منسٹر یہ کرے. یہ ہمارا منڈیٹ نہیں ہے. یہ دیکھیے جو فارن پالیسی ہے, فارن پالیسی وہ کہاں ڈسکس ہے. یہ فارن پالیسی مودی جی اور ٹرمپ کی کال کا پارلیمنٹ ممبر کریں گے. جو ہمارے پارلیمنٹ ممبر ہیں وہ پوچھیں گے. لیکن اب پلیز تھینک یو میرے پاس ایک منٹ آپ سکار صاحب آپ بیٹھے, آپ کا لیڈر بول رہا ہے, میرے آپ بیٹھے اپنی سرما میں بتاؤں گا, آپ بیٹھے 2 منٹ بیٹھے. میں نے رولنگ دے دی, یہاں ڈسکس نہیں ہوگا. پرانے زمانے میں بھی ایکسٹرنل افیئرز میٹرز یہاں نہیں ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. بات چکی. تھینک یو. نہ ہو گیا. آپ کتنے سینئر منسٹر بھی رہے ہیں, پلاننگ منسٹر اور اربن ڈیولپمنٹ منسٹر, فائنانس منسٹر. اب میرا ٹائم نہیں ہے. اگر میرے پاس ٹائم ہے 2 گھنٹے آپ کو دیتا. deprive me to talk here. I hardly talk here. میں سال میں 1 دفعہ ہی اٹھتا ہوں. مجھے پتا ہے آپ سینیٹر زیادہ, آپ بولیے کرے کنٹینیو. چلیے کچھ نہیں. اب آخر میں یہ محض سیاسی نکات نہیں بلکہ لاکھوں عوام کی زندہ حقیقتیں ہیں, جبکہ جن کی امیدیں اس ایوان کے فیصلوں سے جڑی ہوئی ہے. تاریخ ہمیں تقاریر کی تعداد سے نہیں بلکہ انصاف قائم کرنے کی جرات اور اعتماد بحال کرنے کے عمل سے پرکھے گی. اور ضرورت اس بات کی ہے ہم سیاسی مصلحتوں سے اوپر اٹھ کر آئینی ذمہ داری اور عوامی مفاد کو اپنی ترجیح بنائیں. اگر آج ہم خاموش رہے تو اس کی قیمت حکومت اور سیاسی جماعتیں ہی نہیں بلکہ آنے والی نسلیں ادا کریں گی. میں اسی احساس ذمہ داری کے ساتھ اپنی بات مہاتما گاندھی کے ان الفاظ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی طاقت ہتھیاروں میں نہیں بلکہ اصول اور اخلاقی جرات میں ہے, اور یہی اس دنیا کے لیے روشنی کی مثال بتاتی ہے, اور یہی تاریخ کا مطالبہ ہے, اور یہی اس ایوان کی ذمہ داری ہے. شکریہ چیئرمین. تھینک یو. انہوں نے جو